میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ الاحزاب جو دو آیات مقصہ تساں احباب کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت مقصہ کے سلسلے کچھ گزارشات میں نے پہلے عرض کی سن کہ اللہ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو شاہد گواہ بنا کے بھیجیا، مبشر بشارتاں دین والا، خوشخبریاں دین والے بنا کے بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت نو جنت دیاں خوشخبریاں، اللہ دی رضا دیاں خوشخبریاں بیان فرمائیاں، خوشخبریاں دتیاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو جنتی جنت دے دروازے کول پہنچے گا تو نمازی نو نماز والا دروازہ آواز مارے گا کہ جناب میں تواڈے واسطے ہاں، تسی دنیا چ نماز پڑھ دے رہے ہو تے میرے اندروں اج جنت چ داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی خوشخبری ہے۔ فرمایا ایک دروازہ ریان ہے جدے وچوں صرف روزے دار داخل ہونا، اور آواز دیتی جائے گی کہ این الصائمون، روزے دار کتنے نے؟ فیقومون، سارے کھڑے ہون گے۔ انہوں نے کیا جائے گا اے روزے والا دروازہ ہے، ریان ہے، یہ اندروں سارے تسی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومن آدمی اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا۔ جڑا دنیا تین صدقہ کیتا ہے نا، تے قیامت والے دن وہ صدقہ سائبان بن جائے گا، صدقہ کرن والے تے سایہ کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے خوشخبری دیتی نماز تواڈے واسطے دلیل ہے، روزہ تواڈے واسطے ڈھال ہے، تے جس طرح پانی اگ نو بجھا دیندا ہے، آقا نے فرمایا اسی طرح صدقہ جڑا ہے وہ گناہاں دی اگ نو بجھا دیندا ہے۔ یہ بھی خوشخبری دیتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی نماز والے دروازے تو، حج والا حج والے تو، زکات والا زکات والے دروازے تو، صدقے والا صدقے والے دروازے تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا کہ جنہوں جنت دے سارے ہی دروازے آواز مار دے ہوں گے؟ فرمایا ابو بکر منو امید ہے کہ وہ تیری ذات ہوئے گی کہ جنت دے سارے دروازے تانوں آواز مار دے۔ یہ بھی خوشخبری ہے۔ ابو لہب دی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئی ہیں، وہ روایت کر دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ لوکاں وچوں بہتر بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا جدے اندر تقوی زیادہ ہو، جو لوکاں نو اچھے کماں دا حکم دے، برے کماں تو روکے، اور صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داراں نال اپنا تعلق نبھائے، انہاں دی خدمت کرے، انہاں دی ضرورت نو پورا کرے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو بشارتاں دتیاں، خوشخبریاں دتیاں۔
اسی طرح جس طرح نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبشر ہے، بشارتاں دین والی، اسی طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت نذیر بیان کیتا۔ نذیر دا معنی ہوتا ہے ڈران والا۔ ڈر انسانی زندگی دا ایک حصہ ہے۔ آدمی پانی تو ڈردا ہے، شیر تو ڈردا ہے، کتے تو ڈردا ہے، ڈاکو تو ڈردا ہے، چور تو ڈردا ہے، تلوار تو ڈردا ہے، تیر تو ڈردا ہے، بندوق تو ڈردا ہے۔ اور ایک ڈر وہ ہوندا ہے جیڑا ڈر ماں بچے دے دل وچ پاندی ہے۔ تلوار ڈاکو والا ڈر وکھرا ہے، تے ایک ماں جڑا بچے دے دل چ ڈر پاندی وہ کی ہے؟ پتر اگ چ ہاتھ نہ پا دی، ہاتھ سڑ جائے گا، چھری سٹ دے کتے انگل تیری کٹی جائے گی، اب پتر پوڑیاں تو آرام نہ اتریا کر، ٹائر لگائیے، پیر تلک جائے گا، سٹ لگ جائے گی، سڑک پار کردا ہے دھیان نال کریا کر، سجے کھبے ویکھ کے سڑک پار کریا کر، کتے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ڈراندی ماں بھی ہے، لیکن ماں دے ڈران وچ او دی محبت شامل ہوتی ہے۔ ڈراندا ڈاکو بھی ہے لیکن او دے وچ ڈر شامل ہوتا ہے۔ ماں ڈراندی ہے تے ماں دے ڈران وچ او دی محبت شامل ہوندی ہے کہ میرے بچے نو نقصان نہ پہنچ جائے، میرے بیٹے نو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاتر، کہ جننے بھی رسول آئے، جننے بھی نبی آئے، انہوں نے رب نے اپنی قوماں واسطے ڈران والا بنا کے بھیجا، کہ نبیاں نے انہاں قوماں نو ڈرایا کہ اللہ دی پکڑ تو ڈرو، اللہ دی نافرمانی تو ڈرو، شرک تو ڈرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، توحید نو منو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ نبی اپنی قوماں نو ڈران والے ہوندے نے، لیکن جس طرح ماں ڈراندی ہے نا، تے ماں دے ڈران وچ ماں دی محبت شامل ہوندی ہے، اسی طرح نبی دے ڈران دے اندر نبی دی محبت شامل ہوتی ہے۔ نبی دی ذات جدو ڈراندی ہے تو او دی اندر نبی دی محبت شامل ہوتی ہے کہ میرا امتی کلمہ پڑھ کے جنتی بن جائے، کلمہ پڑھ کے کامیاب ہو جائے، اللہ دی رضا حاصل کر لے۔ تو نبیاں دے ڈران دے اندر انہاں دی محبت ہوندی ہے، اور میں کئی بار اکثر عرض کردا کہ انی محبت ماں نہیں کر دی جنی محبت نبی دی ذات اپنی امت نال کر دی۔ سورہ ملک 29ویں پارے دے اندر اللہ نے ایک نقشے نو بیان کیتا کہ جدوں جہنم دے اندر داخل کرنے والے لوکاں نو فرشتے پھڑ کے لے کے آن گے، فوج در فوج جکڑے ہون گے زنجیراں دے اندر، تے انہاں نو جہنم دے اندر ڈالیا جا رہا ہوئے گا۔ اس ویلے جڑے نگہبان تے نگران فرشتے نے او انہاں جہنمیاں تو سوال کرنگے، کہیں گے الم یاتکم نذیر، تواڈے کول کوئی ڈران والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کیوں نہیں، ساڈے کول ڈران والے آئے، رب ول بلان والے آئے، سانو سمجھان والے آئے، مگر اسی اپنی مستیاں دی اندر پیرے، اسی دنیا نو سب کچھ سمجھا، دنیا دی محبت دی اندر لگے رہے، نبیاں دی گل نہیں منی، اسی کہندے رہے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اسی نبیاں نو کہندے او نبیو تسی ایویں گل کر دیو
تواڈے اُتے کچھ بھی نازل رب نے نہیں کیتا ان انتم الا فی ضلال کبیر نبیاں نو جواب دیندے رہے ہر نبی نے محبت دے اندر اپنی قوم نو سمجھایا ہے میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت بھی اللہ بیان کر دے رہے میرا محبوب نذیر ہے سونے نبی ڈران والے نے اللہ نے جتھے اور صفتاں بیان کیتیاں عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے محبوب نو تواڈے دکھ برداشت نہیں ہوندے میرا محبوب حریص ہے خواہش رکھ دینے میرا امتی جنت والا بن جائے تے نبی دی ذات نے ڈرایا شرک نہ کرو ریاکاری نہ کرو جھوٹیاں قسماں نہ کھاؤ غیبت نہ کرو چغلیاں نہ کرو موت دی سختی تو ڈرایا قبر دے عذاب تو ڈرایا قبر دے سوال تو ڈرایا جہنم دے عذاب تو ڈرایا یہ نبی دا ڈرانا نبی دی محبت دے اندر شامل ہوندی ہے جدوں اللہ پاک نے سورہ شعراء دی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے سونیا اپنے عزیز رشتہ داراں ڈرا ذرا انہاں سمجھا تے میرے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی دے اوپر کھڑے فرمایا فلاں قبیلے والے آؤ میں اللہ دا نبی توانوں بلان دیا او فلاں قبیلے والے آجو میں اللہ دا نبی بلان دیا لوکاں سنیا مکے دے اندر رولا پہ گیا ہے کہ آج کی گل محمد رسول اللہ آج نوے انداز وچ سانو بلان دینے دعوت دینے جڑا خود نہیں جا سکیا انہیں اپنے غلام نو پیش چھڑیا ہے کہنے لگے دیکھو آج کوئی گل ضروری ہے جاؤ سن کے آؤ محمد رسول اللہ کی کہندے نے تے میرے نبی کریم کھڑے نے فرمایا مکے والے ہو ارائیتکم لو اخبرتکم او مکے والے ہو اگر میں تانوں اطلاع دواں خبر دواں کہ اس پہاڑ دے پچھوں ایک لشکر آن ہے جڑا تواڈے اوتے حملہ کرن والا ہے تسی منو سچا سمجھو گے کہ نہیں سارے جو سویلے مدوسن قالوا نعم ما جربنا علیکا الا صدقا سونیا اسی سارے گواہی دیندیاں تانوں جدوں بھی آزمایا تانوں سچائی پایا تہاڈی گل بھی سچی تہاڈی سیرت بھی سچی تہاڈی صورت بھی سچی تہاڈی معیشت بھی سچی تہاڈا لین دین سب سچ تے مبنی ہے سونیا اسی اقرار کر دیا کہ تسی سچے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولیا یہی سچائی دی آواز سی جڑی صحابہ نے بھی سنی تے دوڑ دوڑ کے حضور دے نال جڑ گئے اوتھے انکار کرنے والے بھی موجود نے مگر ادھر وہ بھی نے جڑے کہندے نے سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر
پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیان دی صفدہ چنیا امام من لی امامت اللہ اکبر نبیان دی صفدہ چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام بیجے خدا خود درود و سلام پترانو سونے پترانو سونے کلمہ پڑھاوے چند دے ٹوٹے کر کے وکھاوے پترانو سونا کلمہ پڑھاوے پترانو سونا کلمہ پڑھاوے چند ٹوٹے کر کے دکھاوے پانی دے برتن چشمہ بناوے پانی دے برتن چشمہ بناوے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے فرمایا تھوڑا جا جی آپ نے فرمایا برتن لے کے آؤ پیالہ لے کے آؤ آپ نے اپنی انگلا رکھیا پانی دے برتن وہ چشمہ بناوے ساکی پلائے کوثر دے جامے سونے نبی دل وچ قیام آقا علیہ السلام دے بارے چ کہہ رہے ہیں ما جربنا علیکا الا صدقا اساں جنی وار بھی تانوں ویکھیا ہے تواڈے اندروں سچائی تو سوا کچھ نہیں نکلیا تے پھر میرے آقا نے کی فرمایا سنو فإنی نذیر لکم او مکے والے میں تانوں ڈران والا دے بین یدی عذاب شدید اس عذاب تو جڑا عذاب آن والا ہے اس عذاب تو ڈران والا مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یہ بھی مسلم دی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام تے جو آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین اپنے رشتہ دارانوں ڈراؤ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او قریشیو او بنی کعب کعب دے قبیلے والے ہو انقذو انفسکم اپنے آپ نو بچا لو او بنی عبد مناف دے قبیلے والے ہو بنی ہاشم دے خاندان والو میں تانوں ڈران دیا دے اللہ دے عذاب تو اپنے آپ نو اللہ دے عذاب تے نافرمانی تو بچا لو اللہ جل شانہ سورہ تحریم دی اندر 28ویں پارے دی اندر فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو قو انفسکم و اہلیکم نارا او ایمان والے ہو اپنے آپ نو اپنے گھر والوں نو اگ تو بچا لو وقودها الناس والحجارہ جدا بالن تے ایندھن ان پتھر بھی ہون گے لوگ بھی ہون گے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اور دے ہوتے ڈیوٹی جنا فرشتیاں بھی ہوئے گی بڑے طاقتور ہوں گے لا یعصون اللہ ما امرہم ایک تواڈے سپاہیاں ورگے نہیں کہ پیسے دیتے تھے کم کر لے آئے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ دیو ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کر دے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
جو رب انہاں نو حکم دیندا ہے او کر گزردے نے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اے ایمان والیو، اپنے آپ نو بچا لو اس آگ تو جدا بالن پتھر بھی ہون گے تے جدا بالن انسان بھی ہون گے، پھر ڈیوٹی والے بڑے سخت ہون گے۔ اتوں والا معاملہ کوئی نہیں ہونا کہ چلو 100 200 500 1000 5000 لاکھ دیتا تے چلو جی ہاتھ ہلا رکھے جی۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ رب دی ذرا بھی نافرمانی نہیں کر دے، ذرا بھی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو رب نے انہاں نو حکم دیتا ہے وہ کر گزر دے، وہ نہیں پھر ادھر ادھر ویکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اپنے آپ نو جہنم تو بچان دی تے فکر کرتے ہیں کہ اسی اپنے آپ نو جہنم تو بچا لیے، پر اپنی اولاد نو جہنم تو کس نہ بچائیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، جیڑی چیز دا رب نے حکم دیتا ہے او دا تسی انہاں نو حکم دو، جیڑی چیز تو رب نے تانوں روکیا ہے اس چیز تو اپنے آپ نو انہاں نو بھی روکو، یہ وہ عمل ہے جڑا انہاں نو بھی جہنم تو بچا دے گا۔ ماں باپ دی اس ذمہ داری دے اندر شامل ہے کہ وہ اچھائی، اچھے عمل، اچھے کام کرن دا اولاد نو بھی کہے پتر نماز پڑھ لے، یار نماز دا ٹائم ہو گیا، سویرے اٹھے قرآن پڑھ لے، قرآن دی تلاوت کر لے۔ یہ ڈیوٹی حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو انج بچاؤ جہنم تو کہ نماز واسطے اللہ دے حکماں دی پابندی کرن دا حکم دو، تے جیڑیاں چیزاں تو رب نے روکے انہاں چیزاں تو انہاں نو بھی روکو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران۔ اللہ فرماندا ہے اس اگ تو ڈرو جیڑی اگ میں کافراں واسطے تیار کیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جنت دی دا ایک قطرہ بھی رب زمین تے ڈال دے نا تے اس دنیا دی ہر چیز مٹھی ہو جائے، اور جہنم دا ایک قطرہ اگر اللہ زمین تے ڈال دے تو اس زمین دی ہر چیز کڑوی ہو جائے، تسی استعمال نہ کر سکتے۔ اس لیے فرمایا جہنم تو ڈرو جنوں اصل تیار کیتا ہی رب نے کافراں واسطے، یہ تو اسی پٹھے راہ ٹر پئیے علیحدہ بات ہے، لیکن اصلی تیاری جہنم دی کافراں واسطے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال تے لوکاں دی مثال کمثل رجل، اس بندے ورگی ہے جڑا کسی ویرانے دے اندر، کسی جنگل دے اندر جائے، اتھے اگ بال دے، فلما اضاءت ما حولہ، جدو اگ بل جے آل دوالا روشن ہو جائے تے پھر پتنگے جڑے نا وہ اڈ اڈ کے اس اگ دے اندر ڈگنا شروع ہو گئے، تے او بندہ انہاں نو پھڑ پھڑ کے کوئی ادھر نو کڈے کوئی ادھر نو کڈے تاکہ یہ سڑن نہ بچ جان۔ فرمایا میری بھی مثال اس بندے ورگی ہے، میں بھی تانوں لک تو پھڑ پھڑ کے نا کھچن دیاں جہنم تو بچو، لیکن تسی ہو کہ جان کے دوڑ دوڑ کے او دی اندر وڑن دی کوشش کر دے۔ فرمایا میں لک تو پھڑ کے کھچنا ہے، جفا مار کے تانوں کھچ رہا کہ جہنم تو بچ جاؤ، مگر تسی یہ ہو کہ او دی اندر داخل ہون دی کوشش کر دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اللہ نے منو دے کے بھیجا ہے او دی مثال اس بندے ورگی ہے جیڑا بندہ ایک قوم کو لایا اور انہوں نے کہنے لگا رائیت الجیش، اور میری قوم میں نا ایک بڑا وڈا لشکر ویکھ کے آیا جس ساڈی بستی والی آن ڈیا جی، اور میں کوئی جھوٹ نہیں بولن ڈیا، بالکل سچی اپنی اکھی ویکھ کے آیا وہ لشکر ساڈی بستی نو تباہ کرنے واسطے آن ڈیا۔
وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، او میری بستی والے ہو میں کھلا، عریان ویسے ننگے نو کیا جاندہ ہے، کھلا ڈلا تو انو ڈران دیا جے، سچی پکی تے حقی گل جے کہ لشکر آن دیا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہیں وہ دی گل مان لئی تے اپنا سامان چک کے نس گیا وہ بچ گیا، تے جنہیں وہ دی گل نو مذاق وچ پا چھڑیا لشکر آیا انہیں قتل کر دیتا۔ فرمایا میں بھی نذیر العریان، میں بھی کھلا ڈران والا جی، واضح ڈران والا، کوئی چیز میں لکان اور چھپان والا نہیں، واضح ڈران والا کہ اللہ دے اس عذاب تو جڑا آن والا جے اس عذاب تو اپنے آپ نو بچا لو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، بڑی شان والے بزرگ سن۔ آپ فرماندے نے جب میرا وس چلے نا تو میں بندے کٹھے کراں بہت زیادہ، سارے بندے کٹھے کر کے بندیاں دی میں ڈیوٹی لا دا، جڑا کوئی منارہ نظر آئے، جڑا کوئی اچھا پہاڑ نظر آئے، کوئی اچھی تھے نظر آئے، تسی اوتھے جا کے اعلان کرو کہ لوگوں اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا دو۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے کہ میرا وس چلے تو میں انج فوجاں بھیجاں، بندے بھیجاں کہ جڑے مناریاں تے، جڑے اچھے تھاواں تے، جڑے پہاڑاں تے جا کے اعلان کرن کہ لوگوں جہنم دی اگ تو اپنے آپ نو بچا لو۔ تو اے میرے نبی دی ذات ہے، نذیر ڈران والی ذات۔ حدیث دے اندر آتا ہے نبی کریم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام اکثر دعا منگتے سن، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بخاری دی روایت ہے کہ حضرت انس فرماندے نے کہ حضور دعا کر دے، یا اللہ دنیا دی بھی خیر تے بھلائی تیرے کو منگ دے، آخرت دی بھلائی اور خیر بھی تیرے کو منگ دے، اور وڈی چیز کی وقنا عذاب النار، مولا سانو اپنے عذاب تو بچائے۔ یہ دعا صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں حضور کو اکثر سنے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اکثر یہ ہوئی دعا کردے رہندے سن کہ اللہ دنیا دی بھلائی بھی تیرے کو منگ دے، آخرت دی بھلائی بھی تیرے کو منگ دے، اور سانو جہنم دے عذاب تو سانو محفوظ رکھ۔ فرمایا انا النذیر العریان، میں واضح کھلا ڈران والا، یہ حضور دی صفت ہے۔ فرمایا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرا نبی داعی بلان والا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے رب دی توحید دی طرف بلایا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی رضا ول بلایا، نبی کریم علیہ السلام نے توبہ ول بلایا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت دی طرف بلایا۔ بلکہ اللہ پاک پہلے پارے سورہ بقرہ دی اندر اللہ دے نبی اعلان کر رہے ہیں، رب بیان کر رہے ہیں، یا ایوہ الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب دی عبادت کرو جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور نے بلایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کیا لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تسی کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ حضور نے بلایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تُوَڈّا معبود کوئی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، او دے سوا کوئی معبود نہیں، رحمان بھی ہوئے رحیم بھی ہوئے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے یہ اعلان کروایا، یا ایوہ الذین آمنوا
وتوبوا إلى الله توبة نصوحا۔ اے ایمان والو اللہ وال پکی توبہ کر لو۔ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، اللہ ان قریب تہاڈیاں غلطیاں کوتاہیاں نو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تانوں اپنی جنت دے اندر داخل کرے گا۔ وَيَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور اس دن اللہ قیامت والے دن اپنے نبی دی عزت بھی بڑھائے گا، ایمان والیاں دی بھی عزت بڑھائے گا جڑے نبی دے نال ہون گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، انہاں دے نال ایک نور ہوئے گا جڑا انہاں دے سجے کھبے تے انہاں دے اگے چلدا ہوئے گا۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، کہن گے اللہ ساڈے نور نو پورا کر دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ کی فرماندے نے توبہ تسی کرو گے تے گناہ میں تواڈے معاف کر چھوڑاں۔ صرف گناہ نہیں، اپنی رضاواں والی جنت چ داخل کراں گا جہدیاں نعمتاں نے، اور پھر میں قیامت والے دن جتھے سارے پریشان ہون گے نبی دے منن والیاں نو میں ادن انہاں دیاں عزتاں وداواں گا، انہاں دیاں شاناں وداواں گا، تے پھر ایمان والیاں دے اگے پیچھے سجے کھبے نور ہی نور ہوئے گا، روشنی چلدی ہوئے گی۔ ایمان والے آکھن گے ربا ہور اینو ودا دے، اس روشنی نو اور ودا دے، اور اللہ سانو معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز تے کامل اختیار رکھدا ہے۔ یہ نبی دی دعوت ہے، نبی نے بلایا۔ اعدت للمتقین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آؤ دوڑو اللہ دی بخشش دی طرف، مغفرت دی طرف، وجنت، اور اس جنت دی طرف جدی چڑائی آسمانہ تے زمینہ ورگی ہے۔ اعدت للمتقین، او میں رب نے اپنے نیک بندیاں واسطے تیار کر کے رکھی۔ تو معلوم ہویا کہ اصل چ جہنم کافرہ واسطے رب نے تیار کی تھی، اور اصل چ جنت رب نے اپنے متقی نیک پرہیزگار بندیاں واسطے تیار کی تھی، اپنی رضا والی۔ اسی لیے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب نو پکارو۔ کس طرح؟ ہولی ہولی، گڑ گڑا کے، چپکے چپکے، چھپ چھپ کے اپنے رب نو پکارو۔ اور دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے ذریعے قل ھذہ سبیلی، اے میرے محبوب اپنی امت نو کہہ دو اے میرا راج ہے، ادعو الی اللہ، میں تانوں اللہ دی طرف بلا رہا، اللہ بصیرتن دانائی سمجھ بوجھ دے مطابق، اے میرا راہ ہے، میرے منن والیاں دا راہ ہے، میری اتباع کرنے والیاں دی راہ ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں جے، میں توحید والا ہاں، مشرک نہیں ہاں۔ یہ داعین الی اللہ کہ نبی دی ذات نے اپنی امت نو اللہ دی طرف بلایا، اور وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی نو چمکدا ہویا چراغ بنا کے بھیجیا۔ سراج چراغ نو کیا جاندا ہے جڑا روشن ہوندا ہے، اور ایسا چراغ روشن کہ جڑا خود بھی روشن ہوندا ہے تے او دے ذریعے دوسرے چراغ بھی روشن ہوندے ہیں۔ سورج اور چند زمین نو روشن کردے ہیں، نبی دی ذات دلاں نو روشن کردی ہے، اخلاق نو روشن، کردار نو روشن، صورت نو روشن، سیرت نو روشن، پھر ایسے روشن ہوئے کہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
یہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ جو کچھ بھی حیثیت نہیں سی دنیا دی اندر انہاں دی، جدو وہ نبی دے نال جڑے تے روشن ہو گئے، پھر پوری دنیا دے ہادی بن گئے، رہنما بن گئے۔ سورج جلان دی کیفیت ہے، جلال دی کیفیت ہے، چاند دے اندر جمال دی کیفیت ہے، نبی دے اندر جلال دی کیفیت بھی ہے، نبی دے اندر جمال دی کیفیت ہے۔ سورج زمین تے جدو اپنی تبش نو ڈالدا ہے، او دے نال زمین دی گندگی صاف ہوندی ہے، تے سراج منیر نبی دا جدو دعوت دی تبش لوکاں تک پہنچ دیئے تو پھر کفر و شرک دی گندگی صاف ہو جاندی ہے اور اجالا تے روشنی ہو جاندی ہے۔ میرا نبی ملکاں نو روشن کرنے والا، صحراء نو روشن کرنے والا، راستیاں نو روشن کرنے والا، سینیاں نو روشن کرنے والا، شہراں نو روشن کرنے والا، ملکاں نو روشن کرنے والا، آسمان دا سورج تے صرف مخلوق نو راہ دسدا ہے، آسمان دا چند صرف مخلوق نو راستہ دسدا ہے، مخلوق نو راہ دسدی ہے، پر میرا نبی مخلوق نو صرف دنیا دا راستہ نہیں رب دا راستہ دسدا ہے۔ سراجم منیرا، چمکدا ہویا سورج، چمکدی ہوئی روشنی، نبی میرے نبی دا سورج نبوت دا روشن ہویا تو نبیاں نو نبوت ملی، رسولہ دی رسالت دے چراغ روشن ہوئے، صحابہ دی صحابیت دے چراغ روشن ہوئے، تابعین دی تابعیت دے چراغ روشن ہوئے، امامہ دی امامت دے چراغ روشن ہوئے، ولیاں دی ولایت دے چراغ روشن ہوئے، فقہا دی فقاہت دے چراغ روشن ہوئے، ایمان والیاں دے دلچ ایمان دے چراغ روشن ہوئے۔ میرا سراج المنیر نبی ابو بکر نے روشن کیتا، عمر نے روشن کیتا، حضرت عثمان نے روشن کیتا، حضرت علی نے روشن کیتا، حضرت سعد و سعید نے روشن کیتا، اور بلال نے اتنا روشن کیتا کہ ٹردے زمین تے نے تے جنت تو جتی دی آواز آ رہی ہے۔ سراجم منیرا، کہ میرا نبی ایسا چراغ ہے، ایسی روشنی نبی کریم علیہ السلام نے اس ماحول دے اندر جڑے کفر نو پسند کر کے بیٹھے سن، جڑے بتاں نو پسند کر کے بیٹھے سن، جڑے شرک نو پسند کر کے بیٹھے سن، جڑے انہاں نو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنی بگڑی بنان والا سمجھ کے بیٹھے ہوئے سن، کہ اے میرے محبوب دی وہ توحید والا جدو چراغ جلیا روشن ہویا، تو پھر وہی لوگ سن جدو مکہ فتح ہویا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نال انج اشارہ کیتا، جال حق آ گیا، باطل نس گیا، اشارہ کردے جاندے سن، بت آپ ہی زمین تے گری جاندے سن۔ تے پھر او پوجن والے لوگ انہاں بتاں نو چک کے بار بیت اللہ دے سین وچ توڑ رہے سن، بیت اللہ دے سین وچ لیا لا کے انہاں بتاں نو توڑیا گیا اور دسیا کہ گھر بھی رب دا تے عبادت بھی رب دی ہوئے گی۔ میں نے کئی بار عرض کیتا ہونا کہ ہند حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ، وہی حضرت حمزہ والا معاملہ انہوں نے شہید کران والی، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو خفیہ طور تے چھپ کے آ گئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، تے آکھیا یا رسول اللہ منو پہچانیا جے میں ہند جے۔ حضور نے فرمایا بھئی کلمہ جدو پڑھ لیا تو پھر مک گیا کم سارا کم مک گیا، ایمان قبول کر لیا، بس پچھلا حساب کتاب بند۔ اسی ہند نے انہوں نے گھر جا کے جدو کلمہ پڑھیا سیدھیاں کر گئیاں، تھوڑا پڑھیا، اور اپنا جڑا معبود سی جنہوں ساری ابتدائی زندگی تو لے کے اس ویلے تک پوجدیاں رہیاں نے، انہوں زمین تے سٹیا، تے ایک ایک او دے عضو تے ایک ایک حصے تے وہ اتھوڑا مار دیاں جاندیاں، کہندیاں تو چنگا دھوکھے جی پائی رکھے ہی سانو، تو تے کسی موقع جے ساڈی مدد نہیں کیتی، بدر چ تو نہیں آیا، اوہ چ تو نہیں آیا، خندق چ تو نہیں آیا، فتح مکہ ویلے تو نہیں آیا، تو تے کسی موقع تے ساڈی مدد ہی نہیں کیتی۔ اسی ایویں تیرے جھوٹ سے یقین کر کے بیٹھے رہے، نال توڑ دیاں جاندیاں، نال اے آواز بلند کر دیاں جاندیاں۔
یہ ہے سراج منیر، حضور دی وہ روشنی جنہیں صرف کار روشن نہیں کیتے، جس ذات نے انسانہ دے دلوں میں روشن کیتا، منور کیتا، اور پھر وہ کامیاب اور کامران لوگ بنے۔ دنیا اور آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں اللہ پاک نے انہاں دے قدمہ چ رکھ چھڑیاں۔ درس دے اندر حضرت عدی بن حاتم تائی دا واقعہ میں شاعر جی بات عرض کراں، ٹائم بوتل ہے، کہ جدو انہاں دی بہن انہاں کول گئی، حضور دے اخلاق وے کہ حضور نے چھڑ دیتا، کسی دن تفصیلی عرض کراں گا، چھڑ دیتا، سواری تے بہ گئیاں، ٹر گئیاں، پران وکھن لگیاں جدے کولو تو نسدا پیا نا وہ تے ایڈا سخی تے اتنے اچھے اخلاق والا یہو جہا تے تیرا پیو بھی نہیں ہو سکتا، حاتم تائی تیرا پیو بھی نہیں ہو سکتا۔ ویکھ انہیں میرے نال منو سواری دیتی، منو پیسے دیتے، منو راشن دیتا، بندے بھیجے نے، تے تو نسدا پھردا، جا انہاں کول ٹر جا۔ عدی فرماندے نے میں مدینے آیا، چھپ کے آیا تاکہ کوئی منو پھڑ نہ لوے، کوئی منو قید نہ کر لوے۔ سرکار مسجد نبوی سن سامنے کھڑے ہوئے، کون ہو بھئی؟ آکھیا جی میں حاتم دا بیٹا عدی ہاں۔ فرماندے نے حضور اٹھے تو نہ میرا ہاتھ پڑھ لے، اور ہاتھ پڑھ کے میرے نال ٹر پے۔ میں سوچن دیا یہ کوئی بادشاہ ہون گے، محل ہوئے گا جدھر لے کے چلے نے، تو ویکھیا کہ مائی کھلوتی آوازاں مارن دی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور نے میرا ہاتھ چھڈیا تو اس مائی کول ٹر گئے، نال دے بچے سن، انہیں اپنا دکھڑا حضور نے سنایا، حضور نے انہوں تسلی دیتی، ٹھیک ہے۔ کہندے نے بڑی دیر تک حضور گلاں سنتے رہے تو میں بڑا حیران ہویا، میں کہ بادشاہ نہیں، بادشاہ میں ماتڑا دی گل کون سندا؟ تے حضور میرے نال آ گئے تے گھر لیندا تے اوڑا گدا ہوندا بہن والا، حضور اکو ہی گدا سی، سرکار نے میرے ول ڈال دیتا، فرمایا عدی یہ اتنے بہ جا۔ میں کہ نہیں جی تسی بیٹھو۔ آپ نے فرمایا نہیں، منو مہمان دی عزت کرن دا حکم ہے۔ عدی کہندے نے میں بیٹھ گیا تے حضور نیچے بیٹھ گئے، منو حضور نے اس گدے تے بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے، اور پھر جب حضور دی یہ اخلاق، یہ سیرت، یہ کردار، سراج منیر دا یہ چانن جدو ویکھیا تو فرماندے نے میرے دل چ سارا بغض، حسد، کینہ سب دور ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کے حضور دے غلامہ جی شامل ہو گئے۔ تو سراج منیر یہ میرے محبوب دی وہ چمک دمک روشنی ہے، آج بھی یہ قیامت تک اسی طرح یہ چراغ روشن رہے گا۔